अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज बच्चों, आप सब खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला सेहत व सलामती से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं आई प्लस एकेडमी में। इंशाअल्लाह आज हम एक नया सबक पढ़ने वाले हैं, खाने पीने के आदाब। खाने पीने के आदाब, ये सबक नंबर हमारा 23 है। इंशाअल्लाह आइए पहले हम मतन की क़िरात करते हैं। ये इस इकाई का नाम भी सुलूक है, सुलूक बा का ये सबक है, सबक नंबर 23। सबसे पहले हम मतन की क़िरात करते हैं। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। खाना शुरू करने से पहले, खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। बिस्मिल्लाह कह कर खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह ना कहने से खाने में शैतान शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह ना कहने से खाने में शैतान शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह ना कहने से खाने में शैतान शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह ना कहने से खाने में शैतान शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह ना कहने से खाने में शैतान शरीक हो जाता है। जो कुछ खाना पीना हो। जो कुछ खाना पीना हो। जो कुछ खाना पीना हो। बैठ कर खाओ पियो। बैठ कर खाओ पियो। यहाँ हमजा लगेगा, यहाँ हमजा लगेगा। जो कुछ खाना पीना हो बैठ कर खाओ पियो। जो कुछ खाना पीना हो बैठ कर खाओ पियो। जो कुछ खाना पीना हो बैठ कर खाओ पियो। दाहिने हाथ से 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 खाओ पियो। बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का काम है। खाना खाते वक्त अपने सामने से लुक़मा उठाओ।
کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ. کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ. سارے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ. 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 پانی ایک سانس میں نہ پیو. 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 3 سانس میں پیو. 3 1 2 3 سانس میں پیو. پانی پینے کے وقت برتن میں سانس نہ لو. پانی پینے کے وقت برتن میں سانس نہ لو. پانی پینے کے وقت برتن میں سانس نہ لو. یعنی آدمی ایسے لگائے رہے، اسی میں سانس بھی لے لے اور پانی بھی پیتا رہے، ایسا نہ کرے. منہ برتن سے ہٹا کر سانس لو. 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 جب کھانا کھا چکو یا پانی پی چکو تو کہو الحمدللہ. جب کھانا کھا چکو یا پانی پی چکو تو کہو الحمدللہ. جب کھانا کھا چکو یا پانی پی چکو تو کہو الحمدللہ. جب کھانا کھا چکو یا پانی پی چکو تو کہو الحمدللہ. تو یہاں پہ سبق میں کیا بتایا گیا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ آپ دھو لیجئے. ہاتھ کو دھو لینا ہے. بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو. بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. جو کچھ کھانا پینا ہو بیٹھ کر کھاؤ پیو. کھڑے کھڑے نہیں کھاتے رہیں. نہیں، داہنے ہاتھ سے کھاؤ. داہنے ہاتھ سے. بائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو داہنے ہاتھ سے. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ. ایک برتن ہے، اب اس میں دال ہے، چاول ہے، سبزی ہے. اب اگر آپ یا سالن ہے، چاول ہے، تو آپ اپنے طرف سے کھائیں. جو اسی میں کوئی اور کھا رہا تو دوسری طرف سے کھا رہا ہے. اب ایسا نہیں کہ وہ دوسری طرف سے اٹھائیں پھر یہاں سے بھی اٹھائیں پھر پورا گونجتے رہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر. اس سے طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی. ہاں، اگر 2-4 قسم کے کھانے ہیں تو آپ نے اپنے سامنے سے کچھ لے لیا، کچھ ایک ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا. لیکن ایسا اگر نہیں ہے تو اسی میں پورا گھما دینا ہو گیا اور آپ ادھر ادھر سے لیتے رہیں گے. اکیلے ہی کھا رہے ہیں. اگر چاول اور دال ایسے اطمینان سے ایک طرف سے لے کے کھا رہے ہیں، باقی کھانا صاف ستھرا نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ ہر جگہ سے لیتے ہیں
تو طبیعت کو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ پانی جو ہے وہ ایک سانس میں نہ پیو، پانی ایک سانس میں نہ پیو۔ ایک بار پیاس لگی پورا پی گئے، سانس بھی پھول جاتی ہے، ایسے ہونے لگتا ہے بہت دفعہ۔ 3 سانس میں پیو۔ پھر آپ نے 3 سانس سے زیادہ میں بھی پی سکتے ہیں، کم سے کم 3 سانس لیا، آپ مطمئن ہو گئے، پھر آپ دوسری بار، پھر آپ مطمئن ہو گئے، پھر تیسری بار، پھر آپ مطمئن ہو گئے، کم سے کم 3 سانس میں۔ اس سے زیادہ میں بھی پی سکتے ہیں لیکن 3 سانس میں تو پینا چاہیے۔ پانی پینے کے وقت برتن میں سانس نہ لو، منہ برتن سے ہٹا کر سانس لو۔ یعنی اب آپ اسی میں پی رہے ہیں پانی، اسی میں سانس بھی لے لیے، بہت دفعہ منہ کا پانی بھی اسی گلاس میں واپس آ جاتا ہے، چھوٹے بچوں کا یا بڑے لوگوں کا بھی جو ایسا کرتے ہیں۔ تو آدمی جب پی رہا ہے، سانس لینا ہے، تو برتن ہٹا لے، منہ ہٹا لے، پھر سانس لے۔ اور جب کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، پی لیا ہم نے پانی مثلاً، تو ہم نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ بتایا گیا ہے اس سبق میں، پڑھو اور لکھو۔ اس کو لکھنا ہے آپ کو کاپی میں یا نوٹ بک میں۔ کھانا خوب اطمینان سے کھاؤ، کھانا خوب اطمینان سے کھاؤ، کھانا خوب اطمینان سے کھاؤ۔ یعنی جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ کا دل اور آپ کا دماغ کھانے پر ہونا چاہیے۔ اور زیادہ بات چیت، کچھ اور بھی کر رہے، کھانا بھی کھا رہے، موبائل بھی چلا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، نہیں۔ کھانا جب کھائیں تو توجہ آپ کی کھانے پہ ہو، دل اور دماغ کھانے میں رہے، اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ کھانا خوب اطمینان سے کھاؤ، جلدی جلدی نہیں کھاؤ، اطمینان سے چبا چبا کے کھائیے اچھی طرح سے، وہ کھانا آپ کے بدن کو لگے گا۔ تو کھانا خوب اطمینان سے کھاؤ۔ دسترخوان بچھا لو، یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ دسترخوان، دسترخوان نہیں، دسترخوان، دسترخوان نہیں، دسترخوان بچھا لو، یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ بچھا لیں، کوئی کپڑا۔ دسترخوان کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہ کوئی خوبصورت تھا بازار سے دسترخوان خرید کے لائے ہیں وہی بچھانا ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی چٹائی ہے، کوئی بوری ہے۔ اصل چیز بچوں سلیقہ مندی ہے۔ چیزوں کی قیمت نہیں ہے کہ کوئی قیمتی چیز ہو، نہیں، اصل میں سلیقہ مندی ہونی چاہیے۔ آپ ایک بوری بچھا سکتے ہیں، بوری میں بھی ایک سلیقہ ہے کہ ہاں آپ کو سلیقہ ہے کہ کچھ بچھا کے کھانا چاہیے۔ اس میں کیا ہوگا کہ کوئی چیز باہر نہیں گرے گی، اگر کوئی دانہ گرا تو اسی بوری پہ گرے گا، اور وہ صاف ستھرا ہے، آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس پہ دانہ اٹھا کے آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ کہیں بھی آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، آپ نے کچھ بچھایا نہیں ہے، تو پھر دانہ اگر گرتا ہے، کھانا پینا گرتا ہے تو گندا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ تو کہا دسترخوان بچھا لو، یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ دیکھو ایک بھی دانہ گرنے نہ پائے، دیکھو، دیکھو ایک بھی دانہ گرنے نہ پائے، دیکھو ایک بھی دانہ گرنے نہ پائے۔ جب ہم کھائیں، دیکھیے جب اطمینان سے کھائیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، تو اس بات کا خیال بھی ہوگا کہ کوئی دانہ نہیں گرنے پائے۔ لیکن جب اطمینان سے نہیں کھائیں گے، کچھ بچھانا نہیں ہے، کبھی کھڑے ہی کھا لیے، بیٹھے کھا لیے، جیسے تیسے کھا لیے، جہاں بیٹھے وہیں کھا لیے، تب دانہ گرنا طے ہے، تب آپ کو سلیقہ ہی نہیں آئے گا۔
جب سلیقے سے اطمینان سے بیٹھیں گے تبھی ایسا ہوگا کہ دانا نہ گرے، اور اگر گر گیا، گر بھی جاتا ہے تو پھر دسترخوان بچھا ہے تو اٹھا کے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں بچوں، ایک دانے کے پیچھے 1 کروڑ کی محنت ہوتی ہے، اس محنت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے مہنگی چیز ہونی چاہیے وہ روٹی ہونی چاہیے، وہ چاول ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں یہ چیزیں یا تو سستی ہوتی ہیں یا کم قیمت ہوتی ہیں۔ آپ ایک کسان سے پوچھئے کہ ایک دانہ کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ زمین کو جوتنا، اس سے گھاس نکالنا، بارش ہے تو بھیگ کے کرنا، دھوپ ہے تو دھوپ میں کرنا، سردی کا موسم ہے تو ٹھنڈی لگ رہی ہے پھر بھی کام کرنا، پھر اس میں پانی چلانا، صبح شام اس میں محنت کرنا۔ پرانے وقتوں میں تو اور زیادہ محنت ہوتی تھی، آدمی بالکل اسی میں چور چور ہو جاتا تھا۔ گرد ہے، مٹی ہے، دھوپ ہے، پانی ہے، ٹھنڈی ہے، انسان لگا ہوا ہے۔ ایک ایک فصل کو کبھی سال بھر، کبھی 6 مہینے لگتے ہیں، پوری پرورش کرتا ہے، پھر وہ کھیت سے نکل کے آتا ہے، پھر اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر پیکنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس آتا ہے۔ ایک دانے کے پیچھے خون، پسینہ، دل، دماغ، ہڈیاں، گوشت سب لگے ہوئے تھے، اور ہم بڑی آسانی سے وہ دانہ گرا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک بھی دانہ گرنے نہ پائے، دانا دانا اللہ کی نعمت ہے، دانا دانا اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ کی نعمت کے شکر کا سب سے پہلا تو ایک یہی ہے کہ اس نعمت کی آپ قدر کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ کی عبادت کریں، یہ بھی شکر ہے۔ شرک نہ کریں، یہ شکر ہے۔ لیکن ایک شکر یہ ہے کہ جیسے قلم ہے تو نعمت کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ قلم کو صحیح سے استعمال کریں، غلط طریقے سے نہ استعمال کریں۔ کھانا ملا ہے تو کھانے کو صحیح طریقے سے کھائیں، عزت دے کے کھائیں کھانے کو۔ پانی ہے تو پانی کو عزت دے کے پئیں۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے، ایسا بھی ہونا چاہیے۔ دانا دانا اللہ کی نعمت ہے، ہر دانے کا اللہ حساب لے گا، ہر دانے کا اللہ حساب لے گا، ہر دانے کا اللہ حساب لے گا۔ اس لیے بچوں، اگر آپ سوچتے ہیں نہیں اتنا چھوڑ دیا، لیا نہیں کھایا، گرا دیا، زمین پہ ڈال دیا، روٹی کا آدھا کھایا، آدھا ٹکڑا ادھر پھینک دیا، اللہ اس کا حساب لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ کھانا ہمیشہ بھوک سے کچھ کم کھاؤ، کھانا ہمیشہ بھوک سے کچھ کم کھاؤ، کھانا ہمیشہ بھوک سے کچھ کم کھاؤ۔ یہ کھانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، پورا پیٹ ایک دم بھر کر کے، کبھی اور زیادہ ہی۔ ایسا کھانے سے فوراً تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر یہ ہمارے کھانے کی عادت ہے تو ہمارے صحت کے لیے، ہماری چستی کے لیے، ہمارے کام کرنے کی صلاحیت کے لیے نقصان کرتا ہے۔ کھانا ہمیشہ بھوک سے کچھ کم کھائیے، یعنی کھایا آپ نے اور ابھی دل ہے کہ تھوڑا ابھی اور کھا سکتا ہوں، اسی وقت آپ کھانا بند کر دیجیے۔ کھانا ہمیشہ بھوک سے کچھ کم کھاؤ، خوب چبا چبا کر کھاؤ، خوب چبا چبا کر کھاؤ، نگلتے مت جائیے۔ کچھ اچھا مل گیا ہے تو بس کھاتے گئے، ہو گیا ہو گیا، ایسا نہیں کریے، چبا چبا کے کھائیے، کیونکہ جب چبا چبا کے کھائیں گے تو ہماری آنتوں کو، معدے کو کم محنت کرنی پڑے گی، وہ کھانا جلدی ہضم ہوگا، ہمارے بدن کو لگے گا،
اور کھانا اگر نگلتے جائیں گے، بڑے بڑے دانے پیٹ میں چلے گئے تو اندر محنت زیادہ پڑ جائے گی۔ چبا چبا کے کھائیے، خوب چبا چبا کر کھاؤ، جلدی جلدی نہ کھاؤ، خوب چبا چبا کر کھاؤ، جلدی جلدی نہ کھاؤ، خوب چبا چبا کر کھاؤ، جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ کپڑے ضرور سنبھالو، کپڑے ضرور سنبھالو۔ ہمارے کچھ ننھے بچے ہیں، وہ کھاتے ہیں تو یہاں بھی لگایا، ناک میں بھی لگا لیے کھانا، ادھر کپڑے میں لگایا، ادھر لگا لیا۔ اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے بچوں تب ایسے ہی ہوگا، کپڑے میں لگے گا، گر جائے گا، منہ کے علاوہ بھی کہیں لگ جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب اطمینان سے کھائیں گے، دسترخوان بچھا کے کھائیں گے، چبا چبا کے کھائیں گے، سامنے سے کھائیں گے، سکون سے کھائیں گے، تو انشاءاللہ پھر کپڑا سنبھالنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ بہرحال کپڑے ضرور سنبھالو تاکہ کھانا کپڑے میں نہ لگے، تاکہ کھانا کپڑے میں نہ لگے، تاکہ کھانا کپڑے میں نہ لگے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سوچتے ہیں کچھ ہاتھ میں لگا تھوڑی ہے، ایک دم اچھا ہے، کیا دھوؤں؟ بچوں، ہاتھ میں بہت سے جراثیم لگے ہوتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے۔ مشین پہ دیکھیں گے تو چھی چھی کیڑے چلتے ہوئے ملیں گے آپ کے ہاتھ پہ، دیکھ نہیں پائیے گا۔ اس لیے بھلے آپ کا ہاتھ بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہو، ایسا نہیں کہ ہاتھ میں دھول لگا ہے تب ہاتھ دھو لیں گے، گرد لگا ہے تب ہاتھ دھو لیں گے، کوئی چیز لگی ہے تب ہاتھ نہیں۔ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو تھوڑا ہاتھ ہم صاف کر کے پھر کھائیں گے کھانا، یہ طریقہ ہمیشہ ہونا چاہیے آپ کا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اپنی ناک بھی اچھی طرح صاف کر لو، اپنی ناک بھی اچھی طرح صاف کر لو۔ ہمارے کچھ ننھے بچے بچیاں کھانا کھا رہے ہیں، پھر کھانا کھا رہے ہیں، اب اسی میں ناک بھی ایسے کرتے جا رہے ہیں، سڑک رہے ہیں ناک بھی۔ تو جب آپ ہاتھ دھلیں تو تھوڑا ناک بھی جھاڑ لیجئے خوب اچھی طرح سے، اور ناک جھاڑ لیں گے، ہاتھ دھل لیں گے، پھر کھانے بیٹھیں گے تو یہ پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اپنی ناک بھی اچھی طرح صاف کر لو۔ کھانے کے دوران ناک واک کرتے رہیں گے تو نہیں اچھا ہے۔ کھانے کا برتن خوب صاف کر لیا کرو، کھانے کا برتن خوب صاف کر لیا کرو، ایک دم برا نہیں لگنا چاہیے، کچھ چھوڑا نہ ہو، اتنا لیں جتنا کھانا ہے، اور خوب صاف کر لیں، خوب برتن ایک دم صاف ہو تاکہ دیکھنے والے کو خراب نہ لگے۔ برتن میں کچھ بھی نہ چھوڑو، برتن میں کچھ بھی نہ چھوڑو، برتن میں کچھ بھی نہ چھوڑو۔ یہاں لکھا ہے سبق کی مدد سے خالی جگہیں بھرو۔ یہاں الفاظ لکھے ہیں بچوں، ہم نے اب آپ کو بھرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ بھریں۔ مثال کے طور پر یہاں نمبر 2 ہے، پانی ایک نہ پیو، تو کیا ایک نہ پیو؟ سانس میں نہ پیو، تو پانی ایک سانس میں نہ پیو۔ اسی طریقے سے آپ یہ خالی جگہیں بھریے، کیونکہ اگر ہم ہی بھر دیں گے تو پھر آپ کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے آپ کے کچھ رہ نہیں جائے گا۔ درج ذیل لفظوں میں نون کی شکلیں استاد کی مدد سے الگ الگ لکھیے، یہ الگ الگ لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے نون ہے، تو اب یہ نون مکمل ہے تو آپ مکمل لکھیں گے، اور یہ نا ہے جو نا، تو آپ جو ہے اتنا لکھیں گے، اتنا ہے نا، ایسے۔
تو اس طریقے، یا ایک نون یہ دیکھیے اس طرح سے. تو ابھی الگ الگ شکلیں ہیں، تو الگ الگ شکلوں میں نون کو لکھنا ہے انشاءاللہ. الفاظ سیکھیں. ادب جمع آداب. ادب کا معنی ہے بہتر طریقہ، سلیقہ، اچھا ڈھنگ. یہاں پر سوالات ہیں. سوالات میں کئی سارے سوالات ہیں. ایک سوال کا مثال کے طور پہ ہم جواب آپ کو دیتے ہیں. جیسے تیسرا سوال ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. تو بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. اسی طریقے سے پانچوں سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں. صحیح اور غلط کا نشان لگاؤ. اب لکھا پانی 1 سانس میں پیو، پانی 3 سانس میں پیو، کون صحیح ہے؟ تو 3 سانس میں پیو. کون غلط ہے؟ 1 سانس میں پیو. اسی طریقے سے آپ باقی تمرین بھی انشاءاللہ کر لیں گے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے آؤ اردو بولیں. اب استاد سے آپ کو بتانا ہے کیا کہ آپ گھر میں کیسے کھانا کھاتے ہیں. آپ کے پڑوس کے بچے کیسے کھانا کھاتے ہیں، بازار میں لوگ کیسے کھاتے پیتے ہیں، آپ خود کیسے کھانا کھاتے ہیں، شادی بیاہ میں لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں، پورا پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ سب پہ بات کرنی ہے. آپ اپنے استاد کو بتائیے خالی، تو انشاءاللہ آپ کی زبان اس سے چلے گی. آؤ جملے پڑھیں. استاد سے ادب کے ساتھ بات کیجیے. یہاں یہ صحیح ہے، باقی یہاں حمزہ صحیح نہیں ہے. استاد کے ساتھ ادب سے بات کیجیے. کھانا ادب سے کھائیے. کھانے پینے کے آداب سیکھ لیجیے. ہر آدمی سے اچھے ڈھنگ سے ملیے. امی کے سامنے سلیقہ سے گفتگو کیجیے. بہتر طریقے سیکھیے. تو یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کیجیے کہ سب ملتے جلتے ہیں. اچھے ڈھنگ، سلیقہ، بہتر طریقے، ان پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ الفاظ زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گے. ایک جیسے حروف والے لفظوں کی جوڑیاں لگائیے. کیسے جوڑیاں لگانی ہیں؟ آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک جیسے حروف کون ہیں. نعمت، شیطان، الفت، اذان، محبت، قرآن، راحت، ایمان. آپ دیکھیں گے ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک جیسے سننے میں. اس کے بعد ساؤنڈ، یہ ایک جیسے والے، ایک جیسے والے. اس طریقے سے آپ جو ہے جوڑیاں لگائیں گے انشاءاللہ. شیطان کو اذان سے جوڑ سکتے ہیں، اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے. قرآن اور ایمان جوڑ لیں گے، قرآن سے ایمان ملتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ ایک جیسے الفاظ جو ہیں، یعنی جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان کی جوڑیاں لگائیں گے. شروع کے ایک جیسے حروف والے لفظوں کو ایک ساتھ لکھیے. شریک، برتن، شاباش، بہتر، شریف، بہادر، شرافت. اب شروع کا یہاں دیکھیے مل رہا ہے، یہاں دیکھیے شروع کا مل رہا ہے، یہاں شروع کا مل رہا ہے، یہاں شروع کا مل رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ دیکھنا ہے. ہمارا یہ آخری صفحہ ہے. آپ گھر پہ اس کو کریے اور کلاس میں بھی استاد سے مدد لے سکتے ہیں. خالی جگہ بھرنا ہے، خالی جگہ بھرنا ہے. مثال کے طور پہ پانی 1 سانس میں نہ پیو، تو پانی 1 سانس میں نہ پیو، تو سانس میں یہاں بھر دیں گے. درج ذیل لفظوں میں نون کی شکلیں استاد کی مدد سے الگ الگ لکھیے. اب یہاں پہ جو ہے کیسے آپ کو لکھنا ہے میں ایک بتا دیتا ہوں. جیسے اب پینے ہے، اب یہاں نون ہے، تو آپ کو ایسے لکھ کے بتانا ہے. ایسے دیکھیے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے ہر حرف کو
اس میں یہاں کیسے بنا ہوا ہے، یہاں کیسے ہے، یہاں کیسے ہے، یہاں میں نے ایک آپ کو بتایا ہے۔ یہاں تصویریں پہچانی اور نام لکھیے، اس میں ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہاں ایک لفظ کا معنی لکھا ہوا ہے ادب کا، یہ معنی آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، اور یہ تصویریں دیکھ کر کے آپ نیچے لکھیے۔ میں ہمیشہ تصویروں میں نام بتاتا رہا ہوں، اس بار نہیں بتا رہا ہوں، آپ خود بھی سوچیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔